قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے۔ تطہیر وہ ہر دل کی قرآن کی تلاوت سے ہے، شاداب رہے ہر روح ایمان کی محبت سے، تطہیر وہ ہر دل کی قرآن کی تلاوت سے ہے، شاداب رہے ہر روح ایمان کی محبت سے۔ ہم رب کے حضور اپنے جب سر کو جھکائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق، اسی کے کرم اور احسان سے ہم آپ کو سورۃ الاعراف 7ویں سبق میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سورۃ الاعراف یہ مکی سورت ہے۔ ایمان اور کفر کی جو آپس میں لڑائی ہے اور جو اس کا طریقہ چلا آیا ہے، اس کو اس صورت میں واضح کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 9 تک اس بات کو سمجھایا گیا ہے کہ قرآن کریم کو فالو کریں، اس کی ضرورت کیا ہے، اور ظالم قوموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا طریقہ کیا رہا ہے۔ آیت نمبر 10 سے 27 تک حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے بنی آدم کو ابلیس سے وہ ایک اس کو کہا گیا ہے کہ یہاں کان کھڑے رکھیں اور یہاں محتاط رہیں۔ آیت نمبر 28 سے آیت نمبر 34 تک آباء و اجداد کی ہر اچھی بری بات کو فالو کرنے کے حوالے سے آپ کے کان کھڑے کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ بھی یہاں سے محتاط چلیں، ہر اچھی بری بات کو فالو مت کریں، جو آپ کو دین دیا گیا ہے، جو آپ کو احکامات دیے گئے ہیں، اس پر ثابت قدم رہیں۔ اور آیت نمبر 35 سے 45 تک انبیاء کو بھیجا گیا اور ان کو جھٹلانے کا جو انجام ہے اور ایمان والوں کا جو بدلہ ہے اس کا بیان ہے۔ آیت نمبر 46 سے 53 تک اصحاب اعراف کا بیان ہے اور جنت اور جہنم والوں کے درمیان کی گفتگو کا بیان ہے۔ آیت نمبر 54 سے 58 تک اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر کا بیان ہے، اور پھر آیت نمبر 59 سے 102 تک انبیاء کے واقعات ہیں، جس میں سے آیت نمبر 59 سے 64 تک حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے، آیت نمبر 65 سے 72 تک حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ ہے، آیت نمبر 73 سے 79 تک حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ ہے، آیت نمبر 80 سے 84 تک حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ ہے، آیت نمبر 85 سے 93 تک حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور آیت نمبر 94 سے 102 تک جو لوگ اللہ تعالیٰ کو جھٹلاتے ہیں، پیغمبروں کو جھٹلاتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کا طریقہ کیا رہا ہے اس کا بیان ہے۔ پھر آیت نمبر 103 سے 126 تک، یہ بلکہ 103 سے 171 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس تفصیل کے ساتھ ہے کہ آیت نمبر 103 سے 126 تک فرعون کے ساتھ جو گفتگو ہے اس کا بیان ہے، اور جو جادوگر تھے ان کا ایمان لانے کا بیان ہے اور باطل کی شکست کا بیان ہے۔ اور پھر آیت نمبر 127 سے 129 تک شر کا جو چھپا ہونا ہے اور اس شر کی وجہ سے اور ان کا جو امت کو وہ کرنا ہے، گمراہ کرنا ہے، امت کو جو وہ ہے اس میں فساد پھیلانا ہے، اس کا بیان ہے۔ آیت نمبر 130 سے 136 تک فرعون کا ہلاک ہونا، اور اس کے بعد جو ہے اس کی فرعون اور اس کی قوم کا ہلاک ہونا ہے وعدوں کو توڑنے کے بعد اور نعمتوں کے ناشکری کے بعد۔ اور آیت نمبر 137 سے 141 تک قوم موسیٰ علیہ السلام کی جہالت کا بیان ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے جب نجات دی اس کے بعد کس طریقے سے جہالت سے وہ کام کر رہے ہیں اس کا بیان ہے۔ اور اسی طریقے سے آیت نمبر 142 سے 145 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اپنے رب کے ساتھ جو ملاقات کا وہ ہے وقت اور جگہ ہے، اور تورات کا جو نزول ہے اس کا بیان ہے۔ آیت نمبر 146 سے 171 تک
بچھڑے کی عبادت اور اس میں موسیٰ علیہ السلام کی جو وہ تھی اس کا جو موقف تھا اس کا بیان ہے، اور بنی اسرائیل کی جو یعنی اپنے سیدھے راستے سے ہٹ جانا جو ہے، انحراف کر جانا ہے وہ مختلف جگہوں پر، تو ان کا بیان ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے آیت نمبر یعنی کچھ چیزیں وہ ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ نیکی کا حکم کرنا چاہیے اور برائی سے روکنا چاہیے۔ مثال کے طور پر آیت نمبر 172 سے 179 تک بنی آدم سے جو وعدے لیے گئے ان کا بیان ہے، اور بلعام ابن باعورہ جو کہ ایک عالم اور عابد شخص تھا بنی اسرائیل میں، اور اس کی مستجاب الدعوات تھا، اور اس کا واقعہ کا بیان ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کے لیے ان کو تیار کیا گیا، اور کس طرح اللہ نے ان سے وہ نعمت جو ہے چھین لی۔ اور آیت نمبر 180 سے 188 تک اللہ تعالیٰ کے سے دعا کرنی چاہیے اسماء الحسنی کے ذریعے سے، اور چند حقائق کا بیان ہے، کچھ رہنمائی کی گئی ہے کس طرح کرنا ہے۔ اور آیت نمبر 199 سے 198 تک مشرکین کی نیچر کو بیان کیا گیا ہے، اور ان پر رد کیا گیا ہے، اور ان کی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کے بطلان جو ہے، باطل ہونا جو ہے وہ ثابت کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 199 سے 206 تک اخلاق کے اچھے اخلاق، عمدہ اخلاق کے حوالے سے رہنمائی کی گئی، اور مومنین کی صفات بیان کی گئی۔ بندے کو یہ چاہیے کہ جب اس سے غلطی ہو جائے اور جب وہ کوئی حرام کام کر بیٹھے، یا کوئی اس پر فرض تھا، کوئی واجب کام تھا اس کو چھوڑ بیٹھے، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور جو چیز اس سے نکل گئی اس کو تدارک کرے، اس کو چیز کو واپس کرنے کی کوشش کرے، اور پھر تو سچی توبہ کرے، اور اچھے جو ہے نیکیاں اس میں کریں تاکہ وہ آگے بڑھ سکیں۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اگر پھر بھی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو پھر پوچھ لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔